السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ میرے پیارے دوستو، آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اس میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور استغفار اور سورۃ الکہف جو 15ویں اور 16ویں پارے میں آتی ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور خاص مقصد کے لیے خاص تیاری ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے دوستو، ہمیں دوسرے انسانوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، کوئی بھی ہمارا جس کا مزاج ہم سے نہیں ملتا اس کو بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک صوفی کے پاس، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا، تو ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے تعریف کی اس بزرگ کی کہ آپ تو بہت پہنچی ہوئی ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے سکون ملا۔ تو بزرگ مسکرائے، انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوں، صوفی ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جو آدمی صوفی نہیں ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آدمی نے اس کو مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مزاجوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر کسی کا مزاج سخت ہے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر کسی کا مزاج نرم ہے تو اس کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو ہمیں سب مزاجوں کو قبول کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کی حکمت سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ ہماری نظر میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم اسے شر کا نام دیتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا۔ تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر تھا۔ تو دنیا میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے اس میں نہ خیر ہوتا ہے نہ شر ہوتا ہے، بس اس میں ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہوتی ہے۔ جو لوگ صوفی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو وہ بات نظر آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھ کے وہ ذکر کر رہے تھے ان کے جو غلام تھے، ان کے مرید ان کو بتانے آئے جلدی سے بھاگ کر کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ مرید ان کے حیران ہوئے کہ ان کا نقصان ہو گیا ہے، تو یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے۔ دوسرے دن وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ غلطی سے ہم نے آپ کے جہاز کے بارے میں بتایا تھا، وہ کسی اور کا وہ ڈوبا تھا، آپ کا جہاز بچ گیا ہے۔ تو اس بزرگ نے، اس صوفی نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی آپ نے یہی کہا ہے، اب بھی یہی کہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میں جب کوئی بھی کام کرتا ہوں، جہاز کو یا اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، پڑھتا ہوں حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 10ویں پارے میں آتی ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے، 10ویں اور 11ویں پارے میں آتی ہے۔ سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت ہے، اس میں بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی صبح 7 دفعہ اور شام کو 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے پیارے دوستو، بات کلوز کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔